ناظرین، عوام اس وقت پریشان ہے کہ مہنگائی ہے، بہت پریشانی ہے، لیکن عوام تیار ہوں کہ نئے سال میں جب جنوری میں کوئی منی بجٹ کا، ٹیکسوں میں اضافے کا، قیمتوں کے بڑھنے کا خبر نہیں آئی تو لوگ خوش تھے کہ چلیں جس مہنگائی میں چل رہے ہیں شاید وہی برقرار رہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب اصولی طور پر جو بجلی، گیس، پیٹرول کی جو مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں میں اب اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور منی بجٹ لانے کی اصولی منظوری بھی دے دی گئی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں، آئی ایم ایف نے جو قسطیں دینی ہیں وہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہیں جب تک یہ ٹیکسز میں اضافہ نہ ہو، تو تب تک یہ ممکن نہیں ہے، یعنی کہ قیمتیں بڑھائی جائیں گی، مہنگائی ہوگی، عام آدمی پر بوجھ آئے گا۔ لیکن تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، زیادہ نہیں، صرف 10 سے 11 ماہ پہلے یہ جو حکومت آئی ہے، اس حکومت کا صرف ایک دعویٰ تھا کہ آ کے معیشت کو ٹھیک کریں گے، مہنگائی جو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اس کو کم کیا جائے گا، لیکن بالکل اس کے برعکس نظر آیا ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کا کیا دھرا تھا جو آج قوم بھگت رہی ہے، یا اس حکومت میں آتے ہی 2 وزراء خزانہ بھی تبدیل کیے ہیں، اس کے باوجود یہ معاملات سیٹل نہیں ہو پائے؟ اس چیز کو آسان طور پہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، لوگ پریشان ہیں کہ نون لیگ کہتی ہے یہ کیا دھرا پچھلے 3.5 سال کی حکومت کا ہے، یہ حکومت اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ حکومت جو پچھلے 10-11 ماہ سے ہے انہوں نے اس نہج تک لے آئے ہیں کہ سچویشن یہاں آ گئی ہے، اور اب تو سر نیا بجٹ بھی آ رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے، کس وجہ سے ہم اس نہج تک پہنچے ہیں؟ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں کیونکہ ہم نے راستہ ہی چنا تھا آئی ایم ایف کا، جی، تو ہم اس کے چنگل میں ہیں، وہ جدھر ہمیں لے کے جائیں گے ہمیں چلنا ہے، ہمارے پاس کوئی اب راستہ نہیں رہا۔ آئی ایم ایف از دی اونلی راستہ، اور یہ راستہ ہم نے خود چنا ہے، اپنی مرضی سے چنا ہے، تو پھر کس چیز کی کمپلین کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے کمپلین۔ کبھی آپ نے کہا ہے قوم کو اپنے پروگرام میں کہ عوام جاگو؟ کیا اب بھی تم اپنے حکمرانوں کو کہو گے کہ تمہیں آئی ایم ایف پہ جانا چاہیے اگلے پروگرام کے لیے بھی؟ کبھی آپ نے کہا ہے؟ کبھی نہیں کہا ہوگا آپ نے۔ یہ آپ کا بھی فرض ہے، قوم کو بتائیں۔ یہ قوم جب تک کہ اس مہنگائی کے اس سے پسے گی نہیں، اس وقت تک اسے ہوش نہیں آئے گا۔ قوم ابھی تک سوئی ہوئی تھی، میں جگانے کی کوشش کر رہا تھا، بتانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کوئی میرے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ آج پلوں کے نیچے سے پانی بہت زیادہ بہہ گیا ہے، اور یہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے وقت کے ساتھ ساتھ میں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اب یہ راستہ ہے آپ کے پاس میں، آپ آئی ایم ایف میں ہیں، جب تک کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے آپ اس کو یعنی کہ جون 2023 تک آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، ابھی بھی 5-6 مہینے رہتے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے، جو چاہے گا وہ آپ سے کروائے گا، اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے پہلے بھی دیکھا جب آپ عمران خان کی حکومت تھی تب بھی آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف جانے والوں کے جو خلاف تھے اس میں سر فہرست آپ تھے کہ آئی ایم ایف کی طرف نہ جایا جائے، لیکن عمران خان صاحب بھی الیکشن میں کچھ وعدہ کر کے آئے تھے، وہ بھی آئی ایم ایف کی طرف گئے، اب یہ حکومت ہے وہ بھی آئی ایم ایف کی طرف ہے، آئی ایم ایف کے چنگل میں ہے، تب بھی آپ بات کر رہے تھے، تب بھی یہ بات ہو رہی تھی، تو کیا راستہ اور کوئی نہیں تھا کہ آئی ایم ایف کی جانب بھی جایا جائے، چاہے عمران خان ہو چاہے شہباز شریف صاحب ہو؟ اصل میں ہمارا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ بن گیا ہے۔ جب ماؤ زے تنگ صاحب چائنا کے صدر تھے تو وہ چائنیز کو، اپنی قوم کو ایک دوسرے طرف لے کے جانا چاہ رہے تھے، تو ایک امریکن جرنلسٹ نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ نے جو چائنا کے لوگوں کو ذہنوں میں جو تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں یا لا چکے ہیں، تو سب سے مشکل کیا مرحلہ تھا آپ کا؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں نے چائنیز قوم کے مائنڈ سیٹ کو بدلنا جو تھا یہ میرے لیے سب سے مشکل کام تھا، کیونکہ چائنیز قوم یہ سمجھ چکی تھی کہ اب ہم نے کبھی بہتر ہونا ہی نہیں ہے، تو اس مائنڈ سیٹ کو بدلنا کہ نہیں آپ بہتر ہو سکتے ہیں، یہ ماؤ زے تنگ کے لیے سب سے مشکل کام تھا۔ اسی طریقے سے پاکستانی جو قوم ہے اور پاکستان کے جو حکمران ہیں، ان کا بھی مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم اس کے بغیر اب زندہ نہیں رہ سکتے،
इस माइंडसेट को बदलना है, और उसमें सिर्फ एक डॉक्टर अशफाक नहीं कर सकता जब तक कि ये पाकिस्तान के मीडिया खासकर ना लोगों को बताए, कौम को बताए कि देखो जाने से क्या नुकसान हुआ है तुम्हारा, क्या दोबारा तुम किसी हुक्मरानों को जाने की इजाजत दोगे? इनको ये कहना चाहिए कि हमने वोट उस पार्टी को देनी है जो हमसे वादा करे कि वो IMF में नहीं जाएंगे, और जो मुश्किलात हैं हम मिलके सहेंगे। डॉक्टर साहब, अवाम और कौम का तो ये हाल है ना कि अगर आटा 160 पे हुआ है तो वो भी 160 पे भी ले रहे हैं। एक खास लेयर है कि जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा जहाँ से ये आवाज़ उठनी चाहिए। गरीब तो बेचारा लाइनों में लग के बड़ी मुश्किल से ले रहा था। तो ये पाकिस्तान का तो अलमिया है कि यहाँ पर मिडिल क्लास है वो ठीक है, अगर चीनी 100 रुपए भी होगी तो ले लेंगे, 50 है तो भी ले लेंगे, आटा जो 60 था वो 160 हो गया तब भी ले लेंगे। तो अवाम को जगाने का मामला तो मेरा ख्याल है पिछले 70 साल से है, वो जाग नहीं रहे हैं पाकिस्तान की कौम। कोई नहीं, अब किसी भी हुक्मरानों ने अवाम को इस इश्यूज पे नहीं जगाया कि हमने अपने घर को खुद चलाना है, हमने अपनी मईशत को खुद चलाना है। 190 मेंबर हैं IMF के, 190 मेंबर ममालिक हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान IMF के हैं। हम जैसे निकम्मे तरीन जो मुल्क है ना, वो कोई 20 के करीब होंगे जो IMF में जाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। IMF के यहाँ मेंबर होना कोई, वो तो हमारा फर्ज है कि हम उसका मेंबर हों, ठीक है। तो IMF अदारा जो है एक बेहतरीन अदारा है, थोरो प्रोफेशनल अदारा है। जो उसके प्रॉब्लम्स हैं उनकी पॉलिसीज पे प्रॉब्लम्स हैं। जिस पॉलिसीज ने हमें यहाँ पहुँचाया है, तो वो जो 20 के जो मुल्क है हम जैसे निकम्मे वही जाते रहते हैं IMF के पास में, और जो एक मरतबा गया वो फिर निकल नहीं सका है। ये देख लें, 50 साल से एक मुल्क IMF में ही जा रहा है, एक ही डॉक्टर के पास जा रहा है, एक ही मर्ज है, एक ही दवा है, एक ही डॉक्टर है। उसने कभी डॉक्टर को तब्दील करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके माइंडसेट में, इस 20 मुल्कों में माइंडसेट में उनके लीडरों का है कि जी हम तो IMF के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते। तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला ये माइंडसेट को बदल दे किसी तरीके से। माओ ज़ेडुंग कोई पाकिस्तान में आ जाए जो जिस तरह से उसने चाइनीज लोगों के माइंडसेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि माइंडसेट जब तक ये चेंज नहीं होगा हुक्मरान अवाम का, तब तक इसी चुंगल में हम रहेंगे। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।